السلام علیکم ویورز، آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے دکھ کا سمندر۔ امید کرتی ہوں یہ سٹوری آپ کو پسند آئے گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی سٹوری۔ سر پر برقع پہنے، ہاتھوں میں بچوں کا لنچ باکس اٹھائے، ساتھ ہی ساتھ ہاتھوں میں کچھ کتابیں بھی سمیٹ رکھی تھیں۔ ابھی ٹھیک سے ناشتہ بھی نہ کر پائی تھی کہ اسکول کا وقت ہو گیا۔ فٹافٹ گگو اور آمی کو بیگ اٹھانے کو کہا اور اللہ حافظ کرتے ہوئے بڑا سا صحن عبور کر کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اماں جی آواز دیتی ہی رہ گئیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ رک نہ سکی۔ عظمیٰ اور اسماء اور فرحان بھی اسکول یونیفارم پہنے تیار کھڑے تھے اور اپنی چھوٹی خالہ سائرہ کے انتظار میں تھے۔ جیسے ہی وہ تیار ہوئی تو وہ چاروں بھی اسکول کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ کہانی تھی حکیم نظر شاہ جی کے گھر کی، جن کی 7 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، اور ان کی منجلی بیٹی رشیدہ جو کہ اپنے خالہ زاد کے ساتھ لاہور شہر میں بیاہی ہوئی تھی، اور شادی کے کچھ سال بعد اس کی نوکری ایک ٹیچر کے طور پر آبائی گاؤں سے قریب ایک سرکاری اسکول میں ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے گھر سے دور بچوں کو لے کر ابا جی کے گھر ہی آ گئی تھی۔ اس کے خاوند امان اللہ لاہور میں ہی مقیم تھے۔ مہینے بھر کے بعد بچوں کو ملنے کے لیے آیا کرتے۔ بچے دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ ننہال میں سب کی آنکھوں کا تارا ہونے کے باوجود باپ بھی محبت اور شفقت دیکھ کر ساتھ جانے کو تیار ہو جایا کرتے، لیکن رشیدہ کی مجبوری کی وجہ سے انہیں ابھی یہاں ہی رکنا تھا۔ نظر شاہ جی کے سب بچوں ماں سوائے چھوٹی بیٹی سائرہ کے سب اپنے اپنے گھروں کے ہو چکے تھے اور اپنی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ رشیدہ ہمیشہ سے پڑھائی میں باقی بہن بھائیوں سے آگے تھی۔ ایم اے اسلامیات کرنے کے بعد اس نے سرکاری نوکری کے لیے درخواست دی۔ اسی وجہ سے شادی کے چند سال بعد اسے نوکری مل گئی۔ اب بھی اسے ابا جی کے گھر آئے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے اور ابا جی رشیدہ کے کہنے پر کوشش کر رہے تھے کہ اس کا تبادلہ لاہور شہر میں ہو جائے، لیکن یہ اتنی جلدی ممکن نہ تھا۔ سو رشیدہ اور بچے یہیں مقیم تھے۔ دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ گھر میں بڑی بھابھی، چھوٹی بھابھی اور اماں جی ہوتے۔ بڑے بھائی جان کی 3 بیٹیاں تھیں جو صبح اسکول جایا کرتیں، اور چھوٹے بھائی جان کے ہاں اولاد نہیں تھی، لیکن چھوٹی بھابھی اور بھائی بھی بڑے بھائی جان کے بچوں میں جی بہلایا کرتے۔ سو وقت اچھا گزر رہا تھا۔ اب بھی کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ دونوں بھابیاں کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ اتنے میں آہستہ آہستہ سب کے آنے کا وقت ہو گیا۔ رشیدہ سب بچوں کے ساتھ گرمی کے مارے تھکی ہاری پہنچی تو اماں جی نے بڑی بہو سے فریج سے شربت نکال کر لانے کو کہا۔ جو گھر پہنچتا جا رہا تھا اماں جی شربت کی بھری بالٹی سے سب کو ٹھنڈا شربت پلا رہی تھیں۔ رشیدہ نے بیگ کھولا اور 2 درجن دیسی انڈے نکال کر اماں جی کو دیے۔ اماں جی یہ فریج میں رکھوا دیں اور سب استعمال کریں، یہ میری کلاس کی طالبہ لے آئی ہے۔ بہت منع کیا اور پیسے دینے کی کوشش بھی کی، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ ابا جی کے گھر کسی چیز کی کمی نہ تھی، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن رشیدہ جس گاؤں پڑھانے جایا کرتی، بچے عزت کرنے کی غرض سے آئے روز کچھ نہ کچھ سوغات اٹھا کر لے آیا کرتے۔ کبھی کوئی اپنے گھر کی بھینسوں کا دودھ اٹھا لاتا تو کبھی کوئی ساگ لے آتا، غرض ہر وقت کچھ نہ کچھ روز ہی اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ اس کے انکار کے باوجود بھی وہاں کے لوگ رکتے نہ۔ شام میں سب چائے پر اکٹھے ہوئے۔ چھوٹی بہن سائرہ شام میں سب کو بیٹھ کر پڑھایا کرتی، سو گھر میں رونق کا ماحول رہتا۔ اس وقت بھی سب آہستہ آہستہ عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد چائے کے ٹائم پر اکٹھے بیٹھے تھے۔ رشیدہ نے اماں جی سے کہا، اماں جی میں آپ سے ذکر کرنا ہی بھول گئی، شاید عنقریب میری ٹرانسفر لاہور ہو جائے۔ یہ سن کر اماں جی تھوڑی پریشان ہو گئیں۔ اب وہ رشیدہ کے ساتھ رہ کر اس کے بچوں کی عادی سی ہو گئی تھیں، اور اس کے ایک بار پھر دور جانے کے خیال سے دل اداس ہو رہا تھا۔ لیکن بچے یہ خبر سن کر ضرور خوش ہو گئے تھے، اور شاہ جی جو کہ رشیدہ کے والد تھے گھر آئے تو رشیدہ نے یہ خبر سنائی۔ سب کچھ اداس سے ہو گئے، لیکن مجبوری تھی، جانا تو تھا ہی۔ کچھ ہی دنوں میں رشیدہ کی ٹرانسفر کا لیٹر آ گیا۔ رشیدہ نے 2 دن کی چھٹی لی اور ایک روز قریبی گاؤں میں ملنے بہن کی طرف چلی گئی۔
اور اگلے روز میں پیکنگ شروع کر دی۔ بڑی بھابھی نے کپڑے دھونے والی خالہ جی سے کہہ کر سب کپڑے دھلوا کر تیار کر دیے۔ شام میں چھوٹے بھائی نوید اور بڑے بھائی کی تینوں بیٹیاں انہیں لاہور کے بس اڈے پر بٹھانے کے لیے آ گئیں۔ رشیدہ بھی بار بار ان سب کو چوم کر رخصت کر رہی تھی۔ بچیاں بھی ان کے جانے سے اداس تھیں۔ رشیدہ اور اس کے سب بچے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سارا رستہ بچے ننہال میں گزارے دنوں کا تذکرہ کرتے رہے۔ 6 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ لاہور پہنچ گئے۔ ابو کو بس کے اڈے پر انتظار کرتے دیکھ کر بچے سفر کی تھکان بھول گئے۔ امان اللہ صاحب کی آنکھوں میں بھی محبت کی چمک صاف نظر آ رہی تھی، جو بچوں اور رشیدہ کے واپس آنے کی وجہ سے تھی۔ اگلی صبح سب سفر کی تھکان اتار کر جاگے۔ اتنے عرصے بعد گھر پہنچ کر رشیدہ گھر کو سنبھالنے میں لگ گئی، جو اس کے اور بچوں کے بغیر مکان تو لگ رہا تھا مگر گھر نہیں۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ امان اللہ صاحب نے بھی آج بیگم کے ہاتھ سے من پسند ناشتہ بنوایا۔ بس دن گزرنے لگے۔ صبح میں رشیدہ اور بچے اسکول اور امان اللہ صاحب اپنے کام پر چلے جایا کرتے۔ دونوں مل کر گھر کی ذمہ داریاں نبھانے لگے۔ شام میں پہلے بچے امان اللہ صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھنے آیا کرتے اور پھر رشیدہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی۔ ان کے ارد گرد رہنے والے زیادہ تر لوگ سفید پوش تھے، بس جو کسی کی گنجائش ہوتی دے دیا کرتے۔ خود رشیدہ نے کبھی پیسوں کا مطالبہ نہ کیا، بس گزر بسر صبر شکر کے ساتھ ہو رہی تھی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ 2 سال بعد رشیدہ کی گود میں 2 جڑواں بیٹے آ گئے، جن کے نام عدنان اور عرفان رکھے۔ ان دونوں کے آنے سے گھر میں رونق بھی بڑھ گئی اور مصروفیت بھی۔ اب رشیدہ کے یہاں 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے گگو اور عامی بہت سمجھدار تھے اور امی ابو کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اب دونوں 9ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ آج بھی اسکول سے واپس آ کر امی سے کہنے لگے، امی جان ہم نے رضاکار بننا ہے، ہمارے اسکول میں رضاکار بننے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ رشیدہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ اگر دونوں بچے کسی بھی مشکل کی صورت میں کسی کے کام آ سکیں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ آج بھی دونوں یونیفارم پہنے ٹریننگ کے لیے نکلنے لگے تو رشیدہ صدقے واری جانے لگی۔ دونوں خوشی سے جلدی سے گھر سے نکلنے ہی والے تھے کہ رشیدہ نے آواز لگائی، بیٹا پیسے تو لیتے جاؤ۔ گگو تو بھاگم بھاگی میں باہر نکل گیا، لیکن عامی واپس آیا، پیسے لیے اور امی کو پیار کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانے کے باوجود بھی عامی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، امی جان فکر نہ کرنا، ہم اسکول کے بعد ذرا دیر سے ہی واپس آئیں گے۔ رشیدہ نے بھی جواب دیا، ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا۔ شام میں جب دونوں واپس آئے تو ہاتھ میں دونوں بہنوں عظمیٰ اور اسماء کے لیے چوڑیاں اٹھائے ہوئے تھے اور عدنان، عرفان اور فرحان کے لیے ہاتھ میں ٹافیاں اٹھا رکھی تھیں۔ عظمیٰ اور اسماء تو چوڑیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور عدنان، عرفان بھی چیز لے کر خوش ہو گئے۔ شام میں سب کھانا کھا کر بستر پر لیٹنے کے لیے تیار ہی تھے۔ حسب معمول سونے سے پہلے عامی امی کے پاس آیا اور کہنے لگا، امی، میری پیاری امی، آج میں آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹنا چاہتا ہوں۔ رشیدہ نے پیار سے اس کے سر کے بال سہلائے، اس سے پیار کرنے لگی۔ اتنے میں گگو بھی آ گیا اور کہنے لگا، امی، آپ عامی سے زیادہ پیار کرتی ہیں، میرے سے کم۔ رشیدہ نے اسے بھی اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ امی نے کہا، دونوں میری جان ہو، ایسا مت سوچا کرو۔ شادی کے شروع کے سالوں میں ہی اللہ نے سال کے وقفے سے رشیدہ کو گگو اور عامی کی پیدائش کی خوشی دے دی تھی۔ دونوں بہت لاڈلے تھے، لیکن پھر مزید بچوں کی پیدائش سے اور نوکری اور گھرداری کی وجہ سے رشیدہ کی زندگی بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بچے ایسا محسوس کر رہے تھے، ورنہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ اگلے 2 دن بعد سیالکوٹ سے گگو اور عامی کی چھوٹی خالہ کا فون آیا کہ ان کے دونوں بیٹے سجاد اور شہباز دونوں چھٹیاں گزارنے کے لیے لاہور آ رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی گگو اور عامی دونوں بہت خوش ہو گئے۔ وہ چاروں نہ صرف خالہ ذات تھے بلکہ آپس میں بہت اچھے دوست تھے۔ اگلی صبح گگو اور عامی دونوں کو بس اڈے پر لینے کے لیے چلے گئے۔ بس اڈے پر ان کی ملاقات ایسی تھی جیسے سالوں کے جدا ہوں۔ بہت خوش گھر لوٹ کر آئے۔ رشیدہ جو پہلے سے ان کے لیے کھانا تیار کیے بیٹھی تھی، چاروں کو گیٹ سے داخل ہوتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی، ماشاءاللہ، چاروں بھائی کتنے بڑے ہو گئے ہو، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور رات میں گپ شپ لگانے کے بعد سب آرام کرنے لگے۔